بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پیاز کے بارے میں، پیاز کے فائدے اور اس کے نقصانات۔ پیاز کس وقت کھانی چاہیے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اور کس وقت نہیں کھانی چاہیے تاکہ اس کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ قوت باء پر پیاز کا کیا اثر ہے، ان سب باتوں پر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف۔ پیاز، خاص طور پر سرخ پیاز، قدرت کی ایک نعمت غیر مترکبہ ہے۔ متعدد سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ سبزی اینٹی آکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور ہوتی ہے اور ذیابیطس اور کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے میں بھی انسانی جسم کو مدد فراہم کرتی ہے۔ پیاز نہ صرف صحت کے فوائد سے ہمیں مالا مال کرتے ہیں بلکہ ان کے کئی دیگر شاندار استعمال بھی ہیں۔ پیاز کے کیمیائی تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں حیاتین اور دوسرے اجزاء بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں شائستہ، چونا، تانبا، فولاد، گندھک، میگنیشیم، پوٹاشیم اور میتھائیڈیمائڈ شامل ہیں۔ پیاز ایک مفید غذا ہے جس میں فاسفورس کے علاوہ فولاد بھی پایا جاتا ہے جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیاز کے بغیر کوئی ڈش مکمل نہیں ہوتی، یہ ہمارے باورچی خانے کا اہم عنصر ہے۔ پیاز کو سلاد کے طور پر اپنی روزمرہ خوراک کے ساتھ ضرور استعمال کریں، کیونکہ دال یا سبزی کے ساتھ کھانے سے خون میں شکر کی سطح کم رہتی ہے جس سے شوگر جیسی موذی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پیاز میں کرومیم ہوتی ہے جو کہ شوگر کے اثرات میں کمی کرتی ہے۔ اگر پیاز کے اوپر ایک لیمو نچوڑ لیا جائے تو نہ صرف ذائقہ میں اچھا ہوگا بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ پیاز ہمیں گرمیوں میں لو لگنے سے بچاتا ہے۔ قوت باء کو بڑھانے کے لیے پیاز انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ پیاز ایسی چیز ہے جس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں بلکہ یہ قوت باء بڑھانے میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اسے دن میں کس وقت کھانا چاہیے فائدہ دے، کیونکہ اگر یہ دن میں کسی غلط وقت کھا لیا جائے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قوت باء کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور اگر اس کا باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو مردوں کو کسی قسم کی بھی ادویات کا سہارا نہیں لینا پڑے گا اور ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی شرمندگی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جن میں پیاز کا استعمال صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ پیاز کو صبح یا شام کے وقت بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں اس کا استعمال قوت باء کو مزید کم کر دے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانا مردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لہذا رات کے کھانے میں اسے ہاتھ بھی مت لگائیں۔ پیاز کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے، کیونکہ اس میں سلفائڈ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے ہمارے جسم کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ پیاز دل کی کینسر اور پھیپھڑوں کے ٹیومر کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ پیاز پھیپھڑوں کے کام کرنے کے نظام میں مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال روزمرہ کی بنیاد پر کریں تو ہم میں ذیابیطس کے ہونے کے چانس بھی کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پیاز ہمیں موسمی بیماریوں سے بچنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ دمہ میں کچا پیاز کھانا مفید رہتا ہے۔ پیاز پارکنسن کی بیماری اور فالج سے بچاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں زخمی سپاہیوں کا علاج کچے پیاز سے کیا گیا۔ زخم پر پیاز باندھنے سے آرام آتا، 2 دن کے اندر زخم خشک ہونا شروع ہو جاتا۔ گلے کے بڑے ہوئے غدود، کالی کھانسی، دمہ، پھیپھڑے اور حلق کی بیماریاں، نزلہ زکام، ذیابیطس، سر درد، مرگی، معدے کے زخم کے امراض میں پیاز کا استعمال شفا بخش ہے۔ زہریلے کیڑے، سانپ، بچھو کاٹ لے تو جسم کے اس حصے پر پیاز اور نوشادر کا پانی لگائیے، سوزش جاتی رہے گی۔ پیاز کو پکا کر کھلانے سے یرقان، پرانی کھانسی، سینے کی جلن اور بلغم کے انجماد میں خاص طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اسے کھانے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ سرکہ میں اگر اس کا اچار بنا کر استعمال کیا جائے تو تلی کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ سفراوی متلی وغیرہ دور ہوتی ہے۔ آنکھ کی سوزش، سفیدی اور موتیا بند کی ابتدا میں پیاز کا عرق شہد میں ملا کر آنکھ میں لگانے سے اکثر فائدہ ہوتا ہے۔ پیاز کو کوٹ کر 4 سے 4.5 تولہ مقدار میں دینے سے
بچھو کے زہر کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیاز کو پیس کر اس کا لیپ بالوں پر لگانے سے سیاہ بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بدن پر سیاہ داغ ہوں تو ان پر پیاز کا عرق لگاتے رہنے سے سیاہ داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا عرق آدھا چٹانگ صبح صبح نہار منہ پیتے رہنے سے گردے مثانے کی پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق چند قطرے کان میں ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گنٹھیا کے لیے پیاز کا عرق اور رائی کا تیل ملا کر جوڑوں پر مالش کرنے سے درد کو آرام ملتا ہے۔ پیاز ہیضہ سے محفوظ رکھنے کے لیے نہایت عمدہ اور آسان تدبیر ہے۔ پیاز کو خوبصورتی میں اضافہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جوس چہرے کو صاف کرنے کے لیے کلینزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پیاز کے عرق کو شہد اور سفید موم کے ساتھ ملا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تمدن عرب نامی کتاب میں فرانسیسی مصنف ڈاکٹر گیتا وابان لکھتا ہے کہ کھجور کے بعد عربوں کا بہترین اور پسندیدہ غذا لہسن اور پیاز جیسی سبزیاں تھیں۔ گنج کا بہترین علاج پیاز کا عرق ہے۔ اس کے مسلسل مالش سے بال دوبارہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ ہمایوں حقے کا شوقین تھا۔ طبیبوں نے تمباکو کے مضر حضرات سے بادشاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نسخہ ایجاد کیا کہ حقے میں استعمال ہونے والے تمباکو کو پیاز کے عرق میں بھگو دیتے تھے۔ پیاز جراثیم کش ہے۔ خون میں تیزابی مادوں کو پیاز کا مسلسل استعمال ختم کر دیتا ہے۔ پیاز خون کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ پیاز کا مسلسل استعمال دل کے دورے سے محفوظ رکھتا ہے۔ برطانیہ میں تجربے کے طور پر اسپتالوں میں مریضوں کو ایسی دوائی دی گئی جن میں پیاز کا عنصر شامل تھا۔ وہ مریض جلد صحت یاب ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نیرو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی آواز کو بہتر بنانے کے لیے پیاز کھایا کرتا تھا۔ گلے کی خرابی سے نجات کے لیے پیاز کو پانی میں ابال لیجئے اور اس پانی کو چائے کی طرح پیجئے۔ اگر جلد جھلس جائے تو اس پر بھی پیاز لگانے سے راحت محسوس ہوتی ہے۔ اگر جلد میں کوئی کانٹا وغیرہ چبھ جائے تو اس کی جلد کے اندر پیوست ہو کر اسے نکالنے کے لیے اس کے اوپر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے پیاز باندھ کر رکھیں، وہ نرم ہو کر نکل جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس کے غلط استعمال اور ایک وارننگ کی طرف۔ بہت زیادہ مقدار میں پیاز کھا کر یا سبز پیاز کھانا گیس و پھارا اور معدہ کی جلن پیدا کرتا ہے۔ یہ خون کو پتلا کرنے والی ادویات کی افادیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پیاز سے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے کوشش کی دوستوں کہ آج ہم پیاز کے اوپر تفصیل سے بات کریں۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ ہم سے پوچھیں، ہم حکمت کے حوالے سے اس کا جواب ضرور دیں گے۔ السلام علیکم۔